أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في مقام آخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کائنات میں سب سے بہترین استاد اور اس معاشرے کے سب سے بہترین معمار کہ جنہوں نے دنیا کو ہر اندھیرے برائی گمراہی کی گٹائی سے نکال کر نور ہدایت پر صراط مستقیم پر عدل و انصاف پر کامیاب اور پرامن معاشرے کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے لگایا گامزن کیا. جس طرح اللہ کے نبی سب سے بہترین استاد ہیں، اس طرح آپ کے شاگرد اور وہ شاگرد آپ کی وہ امت کہ جنہوں نے بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ آپ کی تربیت اور آپ سے علم حاصل کیا، اسی طرح کائنات میں بہترین معمار ثابت ہوئے اور دنیا میں اسلام کے غلبے اور معاشرے کی اصلاح کا کام کیا ہے. گلشن رسالت میں آپ کے شاگرد اور صحابہ کرام کے تذکرے تو ہم بہت سارے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، مگر عشرہ مبشرہ صحابہ میں ایک اللہ کے نبی کے صحابی آپ کے شاگرد آپ کے امتی ہیں کہ جن کا نام جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر اللہ کے نبی کے بعد آپ کے صحابہ میں کوئی بندہ ایسا شخص تلاش کرنا چاہے کہ جو ایک وقت میں عالم بھی ہو، دنیا میں کامیاب تاجر بھی ہو، بہترین استاد بھی ہو، عامل بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، رب کے راستے میں جہاد کرنے والا، خرچ کرنے والا بھی ہو، تو اگر یہ ساری صفات ہم کسی ایک شخصیت میں تلاش کرنا چاہیں تو انہیں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے.
اسلام سے پہلے ان کا نام عبد شمس، عبد ود، شمس کا بندہ، ود کا بندہ، مگر ابتداءً اسلام کے اندر ہی مسلمان ہو کر آنے والے صحابہ میں جناب عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کا نام شمس کا بندہ نہیں، ود کا بندہ نہیں، بلکہ آپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، اور یہ مکے میں قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا یہاں پر بھی مشن، کام وہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ تجارت ہے، کیونکہ وراثت کے اندر انہیں تجارت کا شعبہ ملا ہے، اور یہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسی طرح کمائی کرتے رہے، تجارت کرتے رہے۔ مگر قربانی دینے کی بات آئی تو کسی قربانیوں سے دریغ نہیں کیا۔ سب سے پہلی ہجرت جو اللہ کے راستے میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کو پیش آئی، اسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت حبشہ کے قافلے میں نہ تجارت کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، نہ نسب کی پرواہ کی، اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ہجرت کر کے چلے گئے، حبشہ میں رہے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو انہی کے ساتھ یہ مکہ میں آتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کی قربانی دینے والے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک دن آپ رحمت بھرے دریا آپ کا یہ موجوں میں بہ رہا ہے، آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جنت کے ٹکٹ کے اعلان ہو رہے ہیں، اور یہ اعزاز کوئی عام نہیں ہے کہ ابھی قبر کے سوال نہیں ہوئے، ابھی زندگی کے امتحان باقی ہیں، ابھی قیامت والے دن ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین ان تمام مراحل سے پہلے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروا دے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ 10 مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی، ان 10 بندوں میں ایک نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہیں بھی اللہ نے دنیا میں جنتی قرار دلوا دیا۔ اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے پیش کی، مگر ایک بہت بڑی قربانی تھی ہجرت مدینہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جانب بھی ہجرت کرتے ہیں، بھائی بھی مسلمان ہیں، ماں بھی مسلمان ہے، بہن بھی مسلمان ہے، ہجرت کر کے وہاں پہ پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر سب کو انصار کا بھائی بنا دیا، اور یہ انصار کوئی کاسٹ نہیں ہے، یہ انصاری کوئی ذات نہیں ہے۔ وہاں پہ یثرب والوں میں ایک ذات اوس قبیلہ، ایک خزرج قبیلہ، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں انصار کیوں کہا گیا، کہ یہ مددگار، یہ انصار، یہ ان کا کردار تھا۔ جب بھی کہا جائے مہاجرین تو مہاجر کوئی ذات نہیں ہے، کردار ہے۔ اللہ کے راستے میں ہجرتوں کا، گھر بار چھوڑنے کا، مال و زر لٹانے کا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہر چیز ترک کرنے کا، اور جب کہا جائے انصار تو آنے والے لوگوں کو ویلکم کر کے ہر چیز قربان کرنے کا، محبتیں دینے کا، احساس دینے کا جو رویہ اور کردار ہے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ عبد الرحمن تاجر ہے، اس کا پیشہ تجارت ہے۔ آپ نے نفسیات کو سمجھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع انصاری سے کہا کہ تو اس کا بھائی ہے۔ انہوں نے ہاتھ تھاما، گھر میں لے گئے، کہنے لگے میرے 2 گھر ہیں، ایک آپ کا، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح آپ کر لیں، زمینیں ہیں، آدھی آپ کی آدھی میری۔ آپ تو بہت بڑے تاجر تھے، اپنی رأس المال،
اپنی انویسٹ ساری کی ساری مکے میں لٹا کے آگے، لگی ہوئی دکانیں، چلتے ہوئے بازار اللہ کے راستے میں چھوڑ کے آگے، آپ کو جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، مگر ان کی خودداری دیکھیے۔ یہ سبق ملتا ہے ان کی سیرت سے، خودداری، توکل اللہ کی ذات پر۔ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لینا، بس آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں خود محنت مزدوری کر کے تجارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا کہ ہمارا سب سے بڑا بازار قینقاع کا ہے، سوق قینقاع۔ قینقاع یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کا بازار ہے، اور منڈیوں پہ، معیشت پہ، مدینے کی تجارت پہ قبضہ یہودیوں کا ہے، اور یہ سارے سود خور ہیں، آپ کیسے جا کر تجارت کریں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اگلے دن بازار میں گئے، محنت کر کے، مزدوری کر کے پنیر اور گھی کمایا، اگلے دن اس کو بیچا۔ چند دنوں میں اتنے امیر ہو جاتے ہیں، اللہ نے تجارت میں اتنی برکتیں ڈال دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ملے، آپ نے ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا دیکھا اور سوال کیا عبد الرحمن کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی میں نے تو نکاح کر لیا، انصار کی فلاں فلاں عورت سے، تو نے حق مہر کیا دیا ہے؟ اللہ نے برکت اتنی ڈال دی۔ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کی ڈلی میں نے حق مہر میں دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اب تو ولیمہ کر اور ولیمے میں بکری پکا، اس کا گوشت تیار کر۔ اس سے ہمیں کئی باتیں ان کی سیرت سے سمجھ آئیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ جناب شادی بھی کر لی، تم نے ہمیں بلایا بھی نہیں۔ جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، آپ نے کہا تو نکاح کیا ہے، یہ آسان کیا نکاح کو، یہ سدے باپ کیا فحاشی عریانی اور زنا کا۔ کہا تو نے نکاح کیا ہے، ناراضگی کوئی نہیں، کوئی شکوہ کوئی نہیں، شکایت کوئی نہیں۔ کہا ہاں اب تو ولیمہ کر لے، سنت کے مطابق یہ سنت ادا کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ کا یہاں سے تجارت کے سفر کا آغاز ہوا، لیکن جتنے بڑے یہ تاجر بنے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے خادم بھی بنے۔ جب کبھی بھی جہاد کے لیے آواز پڑی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش رہے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کوئی ایسا غزوہ نہیں کہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے رہے ہوں، بدر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اور ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے، معاذ اور معوذ نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہوئے پاس کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی بڑا ہوتا آج جنگ میں میری مدد کے لیے آتا، یہ بچے میرا کیا کریں گے، کیا ساتھ دیں گے؟ اتنے میں انہوں نے کہا کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ بیٹا تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہماری ماں نے کہا، وہ اپنے نبی کو گالیاں دیتا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، آج تم نے اس کی گردن تن سے جدا کرنی ہے۔ عبد الرحمن ورطہ حیرت میں پڑے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اس کا یہ مقابلہ، مگر یہ ایمان کا جذبہ۔ اشارہ کیا وہ ہے، یہ پلک جھپکتے ہوئے میدان میں اترے، اس پر جھپٹے، تلواریں مار کے اسے شدید زخمی کر دیا اور اسے زمین پہ گرا دیا۔ ابو جہل کا اشارہ کرنے والے اور میدان میں یہ کردار ادا کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، لڑنے والے بدر میں موجود ہیں۔ اللہ نے بدری ہونے کا اعزاز ابن عوف کو عطا کیا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور آپ کے جسم پر 26 زخم لگے، بڑے خوبصورت تھے، مگر پاؤں پہ ایسا زخم لگا۔ بدر کے بعد یہ احد کا جو معرکہ ہے، بعد میں دوبارہ سے حملہ ہوا کہ پاؤں میں لنگڑا پن آ گیا۔ ساری زندگی یہ تکلیف اٹھائی اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں،
غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، فتح مکہ میں کوئی ایسا غزوہ نہیں کہ جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجارت نے، ان کے مال نے انہیں اللہ کے راستے سے جانے سے روک دیا ہو۔ کوئی ایسا غزوہ نہیں، کام اپنی جگہ پر، لیکن جب اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئے تو عبد الرحمن صف اول میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ بھائیو، یہ جو دین کا کام ہے نا، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہم دین کے محتاج ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کوئی بڑا کام کرے، کارنامہ سر انجام دے، وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ کام، یہ عمل، یہ مہم میری محتاج ہے۔ اللہ کی قسم نہیں، اگر دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں تو ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے، بدلے میں دین ہماری خدمت کرتا ہے۔ اگر آج ہم دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، پہل چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگ لے آئے کہ جن سے دین کا کام لے لیں۔ اللہ کے نبی کے قریب جو صحابہ ہوتے ہیں، جن میں ابو بکر بھی ہیں، جن میں عمر بھی ہیں، جن میں عثمان بھی ہیں، جن میں علی بھی ہیں، یہ 12-15 انصار اور مہاجر، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے اتنے قریب رہتے تھے۔ قریب کس کے لیے؟ دنیا کی غرض نہیں تھی، میرے نبی کے قریب آنے کا مقصد تاکہ دین پر عمل ہو جائے اور دین کا علم حاصل ہو جائے۔ تجارت کے ساتھ علم، یہ بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شام کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو روک دیا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ آگے شام میں طاعون پھیل چکا ہے، طاعون وائرس آ چکا ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ جو لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آگے نہ جائیں، یہاں سے واپس مدینہ میں چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، پہلے میں آپ سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ آپ میں اگر کوئی مہاجرین سے ہے تو وہ آئے، السابقون الاولون میں سے، پہلے صحابہ میں سے وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا واپس چلے جائیں، اور کسی نے کہا ڈرتے کیوں ہیں، آگے بڑھیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطمئن نہیں ہوئے، کہا جائیے انصار کو بلائیں۔ انصاریوں نے آ کے رائے دی، مطمئن نہیں ہوئے۔ اس طرح گروہ در گروہ آتے گئے، لوگ مشورہ دیتے گئے، لیکن حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے۔ کہنے لگے کل صبح میں فیصلہ کروں گا، اور اس کے بعد یا واپس جائیں گے یا ہم آگے بڑھیں گے۔ اگلے دن دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف یہ بھی مدینہ سے ساتھ گئے تھے شام کے سفر میں، مگر چونکہ تاجر آدمی تھے، جب وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا نا، کہنے لگے تم آرام کرو، میں ذرا منڈی کی خبر لے کر آتا ہوں، یہاں پہ بھاؤ کیا چل رہے ہیں، تجارت کیسی ہو رہی ہے، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو یہ دور چلے گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اس طرح اختلاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں پہ کیا کریں۔ کہا حضرت عمر کے پاس گئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں عمر امیر المؤمنین، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے، میں آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم الطاعون، جب بھی تمہیں یہ پتا چلے کہ کسی زمین پر وائرس آ گیا تو تم نے وہاں پر جانا نہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے باہر نہیں آنا۔ تو لہذا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ رائے اور مشورہ دیتا ہوں کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمیں آگے موت کے منہ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیلنا چاہیے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابی کی بات کو دین نہیں سمجھتا۔ کل سینکڑوں صحابہ نے آ کر کے اپنی اپنی رائے پیش کی، مگر حضرت عمر اسے دین نہیں مانتے، حضرت عمر اسے اسلام نہیں سمجھتے۔ دین وہ ہوتا ہے جو رب کے قرآن سے ملے یا جو مصطفیٰ کی زبان سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، حضرت عمر کی بات دل کو بات لگی، حدیث کو مان لیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ آپ کے علم کی علامت ہے کہ آپ عالم بھی ہیں
آپ مجاہد بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں۔ دنیا میں یہ اعزاز صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہوا کہ سارے صحابہ نے نماز اللہ کے نبی کی امامت میں پڑھی، مگر ایک نماز اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں پڑھی۔ یہ غزوہ تبوک کے سفر میں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عین نماز کے ٹائم اللہ کے نبی نے قضائے حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کیا، میں بھی پانی لے کر ساتھ چلا گیا۔ جب ہم واپس آئے وضو کر کے تو دیکھا مصلی پر عبد الرحمن بن عوف فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور پہلی رکعت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے پکڑا، صف میں شامل ہو گئے، دوسری رکعت پڑھی اور کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کی۔ صحابہ کرام نے جب سلام پھیر کر پیچھے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا ہم نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم سارے سبحان اللہ تسبیحات پڑھنے لگ پڑے، اللہ کو یاد کرنے لگ پڑے، مگر اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، کہا گھبراؤ نہیں، تم نے جو کیا ہے یہ درست ہے، میری بھی نماز رہ گئی، میں نے ایک رکعت پا لی اور بعد میں دوسری رکعت پوری کر لی۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ اعزاز بھلا کیسے ملا؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ 30,000 صحابہ، اتنا بڑا لشکر، قبائل کے قبائل، غزوہ تبوک کے موقع پر، اور یہ نماز پڑھانے کا اعزاز کیوں ملا؟ کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کی عبادت بھی کمال درجے کی تھی۔ آتے تھے مصلی کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں آ جاتے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے پیٹ میں خنجر لگے، اچانک حملہ ہوا تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور آپ نے باقیہ نماز پڑھائی۔ یہ جو آج مصلی بار بار مل رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ عبادت میں بھی کامل تھے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہونے والے نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ میں، آپ کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنی لونڈی سے کہ یہ باہر زلزلہ کس بات کا ہے؟ یہ فرش میں دمک محسوس ہو رہی ہے، یہ کیوں دمک، یہ زمین لرز کیوں رہی ہے؟ کیا کوئی زلزلہ آ گیا؟ ماں عائشہ کو بتایا گیا نہیں، زلزلہ نہیں ہے، یہ باہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 اونٹوں پر مشتمل قافلہ گزر رہا ہے، یہ اس کا سامان تجارت ہے۔ اب یہ 700 اونٹ صرف گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر جو سامان ہے وہ الگ ہے، یہ اس کا ابھی حساب نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی بندہ 2-4 بھینسیں رکھ لینا اور اس کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اتنا بڑا تاجر 700 اونٹ اور یہ لے کر گزر رہے ہیں اور مدینے کی زمین پر دمک پیدا ہو رہی ہے۔ اتنا اللہ نے مال دیا، لیکن یہ مال کیوں زیادہ ہوا؟ ایک دن آپ سے سوال کرنے والوں نے پوچھا عبد الرحمن آپ یہ بتائیے، آپ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے، یہ کاروبار میں کامیابی کے راز ہمیں بھی بتائیے۔ آج اگر کسی بندے کو کامیابی ملے نا تو کوئی بندہ پوچھ لے یار آپ بڑا اچھا کاروبار کر رہے ہیں، ذرا آپ ہمیں بھی بتا دیں، تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسی لائن ہے، اور لوگوں کو بھی بلا لو، میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے کاروبار کے پیچھے اپنی نماز خراب نہیں کی۔ یہ جو قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، لوگوں یہ اللہ کے بندے، ایسے بندے کہ جن کی تجارت، جن کا کاروبار، جن کی دکان انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔
وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پہلا گر اور راز یہ ہے، میں نے جب بھی کبھی نماز کا ٹائم پایا، میں اسی ٹائم سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رب کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ کہا یہ دوسرا، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک دھوکہ نہیں دیا۔ تیسرا اصول میری تجارت کا وہ یہ ہے، نہ کبھی عبادت سے غفلت، نہ کبھی میں نے جھوٹ بولا، اور میں اس کو مال کے نشے میں ڈوب کر کماتا نہیں، بلکہ میں تجارت اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کرتا ہوں کہ یہ کمائی کرنا، یہ تجارت کرنا، یہ حلال کمانا اور حلال کھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ 3 کام میں نے کیے، اور آج ہم دیکھیں ہماری نماز سے کتنی بار سستی ہوتی ہے، دکان کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، یا مہمان کی وجہ سے۔ اور یہ کامیابی کا راز کہ میری کبھی بھی نماز کام کاروبار کی وجہ سے ضائع نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا، لیکن ان کے اندر ایک صفت کہ یہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی مال تھا تو وہ لا کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو یہ بڑے حیران ہو کے سوچ رہے ہیں، سوچ کس بات کی کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کا کیا بنے گا، یہ تو سارا صدقہ بیت المال میں جمع ہو گیا، میرے نبی کی ازواج امہات المومنین ان کا کیا بنے گا۔ جلدی سے گھوڑا دوڑایا، مدینے سے باہر بڑی قیمتی زمینیں تھیں۔ اب یہ زمینیں کتنی ہیں حدیث میں، روایات میں اس کا ذکر نہیں، لیکن اتنا ملتا ہے کہ ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے عبد الرحمن نے 20 کنویں کھدوائے ہوئے تھے۔ 20 کنویں ایک ٹائم میں یہ زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ آ کر کے کہا کہ آس پاس کے تاجروں سے کہ آپ مجھ سے یہ نقد جتنے پیسے دے سکتے ہیں یہ آپ مجھے دے دیں اور یہ میری زمینیں لے لیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا سودا ہو تو جلدی جلدی اچھا ریٹ نہیں ملتا، مگر آپ نے ساری زمینیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان نے بھی خریدی، یہ سارے درم و دینار لا کر 9 تھیلیاں بنائیں اور 9 تھیلیوں میں ان کو پیک کر دیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس بندے کا انتخاب کروں کہ وہ اللہ کے نبی کے گھر میں جائے اور میرا نام لیے بغیر اللہ کے نبی تک، ان کی ازواج تک پہنچا دے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بندے پہ نظر پڑی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ یہ بھی نہیں جانتے یا شاید آپ کو معلوم ہو کہ حضرت بلال کا نکاح کہاں ہوا تھا۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر ہر نماز کے بعد دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آتے جاتے بندوں پہ نظر دوڑاتے ہیں، کمپیئرنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تقابل کرتے ہیں۔ اور ایک دن ایک نماز پڑھ حضرت بلال کالے رنگ کا حبشے کا آزاد کردہ غلام، اس کو روک لیا، پکڑ لیا اور کہنے لگے بلال میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کریں؟ کہا میری بہن بھی ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مدینے میں آئی تھی، میری بہن جوان ہو گئی ہے، میں اس کا رشتہ دیکھ رہا تھا، مجھے سارے بندوں میں اگر کوئی پسند آیا ہے تو وہ یہ بلال ہے۔ مدینے کا سب سے بڑا تاجر، قریش خاندان سے تعلق، اور اپنی بہن کا نکاح کیا۔ سٹیٹس دیکھیں، نہ برادری دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالہ بنت عوف کا نکاح کر دیا۔ یہ تھے حضرت بلال، اور آج بھی ان کا انتخاب کیا۔ کہا یہ تھیلیاں لے جاؤ اللہ کے نبی کے گھروں میں پہنچا دو، مگر جا کر تم نے میرا نام نہیں لینا۔ یہ وہاں پر گئے، سب سے پہلے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ ماں عائشہ کو یہ تھیلی تھما دی، فرمانے لگی کس نے بھیجی؟ کہا معلوم نہیں۔ کہا نام بتا دو، کوئی اشارہ کر دو۔
بلال نے کہا دینے والے نے نام لینے سے منع کیا ہے، مگر یہ بتا دیں یہ صدقہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اس سے آپ کا گزارا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بلال تو نام نہ بتا، لیکن نام میں تجھے بتاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ساری بیویوں کو گھر میں جمع کیا، جمع کر کے ان کو بتایا کہ اس طرح اگر میں دنیا سے چلا گیا، ہمارا مال سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو بیویوں نے سوال کیا یہ بتائیں کہ ہمارے گھر کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک امانت دار سچا آدمی ہوگا، اللہ اس کا انتخاب کرے گا۔ بیویاں ساری چلے گئیں، بلال میں نے دیکھا عصر سے مغرب تک میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے نبی ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت عطا کر دے۔ اب جس بندے کو اللہ کے نبی کی برکت کی دعا لگی ہو، اس کے اندر احساس اتنا کہ بغیر کسی کے کہے، بغیر ابو بکر صدیق امیر المومنین کے آرڈر کے، خود ہی سب کچھ بیچ کر نبی علیہ السلام کے گھروں میں یہ بندوبست کر دیا۔ اور جب تک حضرت عبد الرحمن بن عوف زندہ رہے، حضرت عثمان کے دور تک ہر سال ازواج مطہرات سے کہتے اگر آپ نے حج کے لیے جانا ہے گھوڑے بھی میں دوں گا، اونٹ بھی میں دوں گا، پردے کا اہتمام بھی میں کروں گا، کھانا پینا بھی میں دوں گا۔ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کے خیمے لگاتے، عزت کے ساتھ لے کر جاتے، لے کر آتے۔ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خرچ کرنا، اس نے عبد الرحمن بن عوف کو ایک عظیم بابرکت مال والا تاجر بنا دیا۔ اور ایک ان کے اندر احساس تھا، حضرت عثمان کے دور میں قحط سالی آ گئی، حضرت عمر کے دور میں بھی قحط سالی آ گئی۔ یہاں پہ ہمارا ٹرینڈ بلیک میلنگ کا چلتا ہے کہ اگر سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے، سب سے پہلے اسے مارکیٹ سے شارٹ کر دیں، اور جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اسے بلیک میں فروخت کریں۔ 5-5 ہزار والی چیز 10-10 20-20 ہزار میں من مرضی کے ریٹ وہ لگائیں۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف اس موقع پر کیا کرتے؟ کہتے لوگوں مجھے 10 گنا پرافٹ چاہیے، مجھے 20 گنا منافع چاہیے، مجھے 70 گنا منافع چاہیے، مجھے 700 گنا منافع چاہیے، مجھے 1 درہم کی چیز کا 700 درہم چاہیے۔ لوگ تعجب سے کہتے عبد الرحمن یہ 1 درہم یا دینار کی چیز ہم تم سے 700 درہم اور دینار میں کیسے لیں؟ کہا یہ تم نہیں دے سکتے، یہ تو میں نے اللہ سے لینی ہے۔ آفتوں مصیبتوں میں سب کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے، 1 روپیہ بھی کماتے نہیں۔ یہ آج اگر ہمارے تاجر بھائیوں میں، کاروبار کرنے والوں میں کوئی 1000 کا تاجر ہو یا 1 ارب کا، یہ صفتیں پیدا ہو جائیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں، خرچ کریں، اور دل کے اندر احساس پیدا کرنے، تو آپ یقین کریں اللہ مال میں برکتیں بھی عطا کر دے، اور ان برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھی محفوظ فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ کے اندر نا اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی دولت عطا کی، جب آپ فوت ہوئے اتنا گھر میں سونا تھا، کاٹ کاٹ کے بیویوں بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ مگر بندے کی عاجزی دیکھیں، کسی بندے کے پاس علم آ جائے اس کے اندر عاجزی بہت کم ملتی ہے، کسی بندے کے پاس دولت آ جائے عاجزی نہیں ملتی، چلنے پھرنے، بولنے چالنے، ملنے کے انداز بدل جاتے ہیں، مگر عاجزی اور اللہ کا ڈر کس قدر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آپ نے نفلی روزہ رکھا، جب افطاری کا ٹائم قریب ہوا تو خادم نے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ کئی طرح کے کھانے لگا دیے، کئی قسم کی کھجوریں لگا دی۔ جب روزہ افطار ہوا تو افطاری کے ٹائم رونے لگ پڑے، لقمہ اٹھایا، اتنا روئے کہ یہ لقمہ حلق کے اندر بھی نہیں گیا۔ پوچھنے والے نے ساتھ کہا یہ بھی رونے لگ پڑے،
کہنے لگے عبدالرحمن سارا دن روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم قریب ہوا اور آپ رونے لگ پڑے، آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کو کیا یاد آ گیا؟ کہنے لگے ابھی نا مجھے بیٹھ کر حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے، کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر تھے، وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے اور انہیں کفن دینے کے لیے چادر نہیں تھی، ایک چادر ملی، سر ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے، سر کو ڈھانپ دیا، پاؤں پہ گھاس ڈال دی، کہا مجھے میرے نبی کے چچا میرے دوست امیر حمزہ یاد آ گئے، ہوا خیر منی، وہ بھی مجھ سے بڑا بہتر تھا اور وہ بھی احد کے میدان میں شہید ہو گئے، کہا میں آج روتا اس بات پر ہوں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، بڑے بڑے جذبات رکھنے والے آج شہید ہو کر جنتوں میں چلے گئے، کہیں اللہ نے میرے کاموں کا، نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ یہ مال، یہ غلام، یہ دولتیں، یہ دسترخوان، یہ پروٹوکول، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا رب کہے جاؤ تمہیں میں نے تمہارے عملوں کا صلہ دنیا میں دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ سوچ کر اتنا روئے اللہ کے ڈر سے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ لقمہ بھی، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بھائیو، اللہ کے لیے ایسی خشیت، ایسی للہیت، دل میں ایسا تقوی، اللہ کا ایسا خوف اگر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین بندے کو ہر کام میں اور ہر محاذ میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ کا سیاست کے اندر بھی بڑا کردار تھا۔ سیاست کون سی؟ ریاست مدینہ والی۔ سیاست کون سی؟ خلفائے راشدین والی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو آپ نے کہا کہ دو بندے بہت بہتر ہیں، اگر آپ انہیں بنا دیں تو وہ خلیفہ بننے کے اہل ہیں، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عبدالرحمن بن عوف، مگر آپ نے کہا نہیں، عہدہ مل رہا ہے، پیسہ بھی پاس ہے، تاجر بھی ہیں، انویسٹ بھی پاس ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نے امیر نہیں بننا، آپ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ یہاں پر بھی مشورہ کرنے کے لیے مرکزی ممبر تھے حضرت عمر کے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ ایران میں مسلمانوں کو ایک مقام پر شکست ہوئی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جنگ میں خود لڑنے کے لیے جاؤں گا، لشکر تیار کر لیا ایران کی فتح کے لیے۔ جب مدینے سے باہر نکلے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے روک لیا، کہنے لگے میرا ایک مشورہ سنیں، آپ نہ جائیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، اللہ نہ کرے اگر شکست ہو بھی گئی، جنگ میں دونوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو ساری امت کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا، سارے امت یہ پریشان ہو جائیں گے، میرا مشورہ ہے کہ نہ جائیں۔ تو پوچھا کہ اچھا سارے مسلمان رائے دیں، جو مشورہ عبدالرحمن بن عوف کا تھا یہی سارے مدینے والوں نے مشورہ دیا۔ تو حضرت عمر واپس پلٹ آئے، کہا اچھا یہ بتائیں اگر میں نہیں جاتا تو کس کو امیر بنائیں؟ کہا سعد بن ابی وقاص کو بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران بنا دیا، اللہ نے ایرانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جب حضرت عمر کو خنجر لگے، شہادت کے قریب ہیں، تو آپ نے نا ایک نیا نظام دیا سیاست کا۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کسی کو نامزد نہیں کیا، آپ نے اشارے دیے حضرت ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق نے مجھے بائی نیم نامزد کر دیا بھی عمر میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ مل گیا کہ جو خلیفہ دنیا سے جانے لگے وہ جاتے جاتے حکمران اپنی زندگی میں فیصلہ کر دے مشورے کے ساتھ کہ میرے بعد یہ بندہ حکمران ہوگا۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں جاتے جاتے ایک نیا سسٹم دیتا ہوں۔ کہا وہ یہ ہے کہ 6 بندے عشرہ مبشرہ میں سے زندہ ہیں، ایک حضرت عثمان، حضرت علی، عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور
اس طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں یہ 6 صحابی حضرت زبیر، آپ 6 میں سے جس کو بھی اپنا امیر بنا لیں یہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے اور امت کو صحیح راستے پہ لے کر جائیں گے۔ اور یاد رکھنا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے مشورہ لینا، مگر اسے عہدے میں شامل نہ کرنا، یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ حضرت عمر نے نصیحت فرما دی اور کہا 3 راتوں میں فیصلہ کرنا، اس سے زیادہ دیر نہ لگانا۔ اب حضرت عمر شہید ہو گئے، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ حضرت صہیب آپ کی وصیت کے مطابق 3 دن کے لیے امیر بن گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دانش مندی دیکھیے، یہ آج صدارتی نظام، صدارتی سسٹم، یہ جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں لازم ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت عمر کی سیرت و کردار سے، اور جس کو عملی جامہ پہنایا، عملی صورت جس کی نکالی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، یہ سسٹم آج دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یا ایران میں یا ترکی میں جو مرضی بندہ ان پڑھ جاہل کھڑا ہو، پیسہ لگائے اور وہ آ کر حکمران بن جائے؟ یہ تصور ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا درجنوں سینکڑوں پارٹیاں ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 2 پارٹیاں ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3، اور ان میں سے بھی بندوں کو منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ بندے اہل ہیں، پھر دنیا کو کہا جاتا ہے بھئی الیکشن کرو، جو بھی جیت جائے ان کی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ ان میں سے جو بندہ آئے گا وہ کامیاب رہے گا۔ اور یہ سسٹم دیا حضرت عمر نے۔ آپ نے کیا کہا؟ وصیت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے، اب 6 بندے آپس میں فیصلہ کیسے کریں؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بھی بات سنو، ہم 6 بندے بیٹھے ہیں، ہم میں سے ایک بندہ ہی امیر بنے گا، کیا کوئی بندہ کسی کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا ہے؟ زبیر بن عوام کہتے ہیں بھائی میں اپنا حق حضرت علی کو دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہنے لگے کہ میں اپنا حق حضرت عثمان کو دیتا ہوں، میں دستبردار ہو گیا۔ اور حضرت سعد کہنے لگے میں اپنا حق عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں۔ یوں 3 بندے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے کہا کہ ایک شرط پر میں بھی دستبردار ہو جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جج مان لیں، فیصلہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا فیصل مان لیں تو میں بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان اور علی نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا، کہا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیاست اور آپ کا تدبر دیکھیں، آپ نے 3 راتیں اور 3 دن مدینے کی گلیوں بازاروں میں گزارے، جا جا کے انٹرویو لیے، لوگوں سے رائے معلوم کی۔ حضرت عثمان کو بھی پوچھا کہ اگر یہاں پر خلیفہ علی بن جائیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں علی کی بیعت کروں گا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ وہ بھی داماد رسول ہیں، آپ بھی داماد رسول ہیں، وہ بھی افضل ہیں، آپ بھی اعلیٰ ہیں، اگر وہ خلیفہ بن گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا میں عثمان کی بیعت کروں گا۔ اس طرح انٹرویو کر کے آراء لے کر عبد الرحمن بن عوف نے ایک دن مدینے کو جمع کیا، تیسری رات سے پہلے اعلان کر دیا لوگوں یہ ذمہ داری مجھ پر لگائی گئی، عائد کی گئی، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ عثمان امیر المومنین ہوں گے۔ آگے بڑھے، بیعت کی، حضرت علی نے کی، سارے مدینے والوں نے، ساری امت نے بیعت کر لی۔ اب یہ ایسا مسئلہ تھا، ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہاں پر امت ایک نہیں 6 حصوں میں تقسیم ہو سکتی تھی، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت نے، آپ کی سیاست نے، آپ کے فہم نے، آپ کی فراست نے، آپ کی ذہانت نے ایسا فیصلہ کروایا، اور یہ نبوی سیاست کا حصہ ہے، یہ خلفائے راشدین کی سیاست، اور قیامت تک کے لیے یہ نظام دے دیا۔ مگر افسوس ہے کہ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہم عدم استحکام کا شکار ہیں، معیشت میں
عدم استحکام کا شکار ہیں، سیاست میں عدم استحکام کا شکار ہیں، ہر میدان میں۔ اگر آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نیلسن منڈیلا وغیرہ وغیرہ یہ مغربی لوگوں کی مثالیں دینے اور لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گلشن رسالت میں ایسے پھول پڑے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کی ایسی سیرت پڑی ہے، ایسے سوانے پڑے ہوئے ہیں، ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں، ایسی تربیت پڑی ہوئی ہے۔ اگر آج ہم اس کے مطابق قوم کی تربیت کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کل عبد الرحمن بن عوف مدینے کی منڈی کے اندر گئے، اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ یہودیت کی سودی معیشت کا خاتمہ کر دیا، اگر عالم تو اتنے بڑے ملے، بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہیں، اگر زاہد اور عابد ہیں تو نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر خشیت دل کے اندر ہے، اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اتنے عظیم مدبرانہ فیصلے کر کے امت کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، آج ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، پیغمبر کے اصحاب کو پڑھیں، ایک ایک صحابی کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کے جو عمل ملتے ہیں، سنت سے محبت و اتباع ملتی ہے، قرآن کے مطابق سیرت و رہنمائی جو ان کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہم بھی کامیاب تاجر بھی بن سکتے ہیں، کامیاب عابد بھی بن سکتے ہیں، کامیاب حکمران بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جہاں پہ وہ لیٹے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اس امت کو ان کے اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔